بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوئے، لیکن کسی طرح قحط کے اثار کم نہ ہوئے۔ برابر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ چنانچہ آئندہ ہفتے جمعے کی نماز کے بعد لوگ پھر عرفات میں جمع ہوئے تو میں نے دیکھا ایک سایہ فام ضعیف و ناتواں انسان ہے، جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر قسم کھائی کہ تیرے عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو برائے رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمانوں پر سایہ بادل چھا گئے اور اس قدر مینہ برسا کہ میں حیران تھا۔ اس کے بعد اس سایہ فام بندہ خدا نے اپنے رب کی حمد اور ثنا بیان کی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا کہ دیکھوں کہ یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے اسی مقام میں داخل ہوا جہاں ایک پردہ فروش رہتا تھا، یہ دیکھ کر میں واپس چل آیا اور صبح کو کچھ روپے لے کر اس پردہ فروش کے مقام پر پہنچا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر میں نے کہا، ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ایک منحوس سا غلام اور بھی ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اسے بھی دکھا دو۔ تو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں نے دیکھ چکا تھا کہ اس کی دعا سے اللہ تعالی نے برائے رحمت کی تھی۔ میں نے سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا کہ خریدا تو ہے میں نے 20 اشرفیوں کا، مگر آپ کو صرف 10 ہی اشرفی کا دے دوں گا۔ یہ سن کر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیہ زیادہ دوں گا۔ پھر فرمانے لگے کہ بس میں نے اس کا سودا کر کے وہ غلام کو ہمراہ لے کر چل آیا تو وہ غلام کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں نے تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارے خادم بنوں اور تم میرے مالک۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامات دیکھ چکا ہوں۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی، جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تو اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے بن مبارک، تجھے بشارت ہو، اللہ تعالی نے تیری مغفرت فرما دی۔ اس کے بعد اس غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا،
کہ اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزادی پر اس کا شکر کس طرح ادا کروں؟ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ الہی تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور میرے تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ جب دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ بس جب میں رات سویا تو کیا دیکھتا ہوں، 2 خوبصورت بزرگ عمدہ سا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا، اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے دوسرے بندے سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی قبر کھلوا کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ سبق: ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مطیع اور فرمانبرداروں کو خود عزت بڑھا دیتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جگہ دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔